بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے میں جو واقعات جاری تھے اس میں فلسطین کی طرف پہلی فتح ایوبی نے کر لی تھی۔ اس نے پہلا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا تھا اور عیسائیوں کے بھیس میں جب اس نے شروع میں جاسوس بھیجے تھے کرک میں جو مسلمان عیسائی بنے ہوئے تھے، اس نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ جنگ کی خبریں اسے فوراً مل رہی تھیں۔ اس نے شوبک اور ارد گرد سے فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی۔ حکم دیا تھا قلعے میں فوری طور پر نئے لوگوں کی ٹریننگ کی جائے۔ صلیبیوں کے بہت سے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رہ گئے تھے۔ باہر کے دستوں کو اس نے کہا تھا کہ دشمنوں کے جانوروں کو مارنے کے بجائے پکڑیں اور قلعے میں بھیجیں۔ نئی بھرتی کی ٹریننگ کے سلسلے میں اس نے حکم جاری کیا کہ انہیں شب خون مارنے کی اور تیز جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جائے۔ اب کرک میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں ہرمن کی اس تجویز کو رد کر دیا گیا تھا کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ البتہ وہ جو عالم جاسوس تھا اس کو کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے نظریات کو خراب کرنے کے لیے بندے تیار کرے۔ اس کے بعد پتہ لگا کہ جناب اب وہاں کتنے جاسوس لڑکیاں اور مرد رہ گئے ہیں اور انہیں کیسے نکالا جائے، اس کے بارے میں عیسائیوں نے پلاننگ شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے جو سلطان ایوبی کے فوج کی طرح رات کے وقت حملہ کرتا ہو، اس کے آدمیوں کی طرح جان پر کھیلنا جانتا ہو، اس کے گروہ کا ہر آدمی ذہین اور پھرتیلا ہو، عربی یا مصری زبان بول سکتا ہو۔ اس گروہ کے ایسے مسلمانوں کے بھیس میں شوبک میں کے قلعے میں بھیجا جس سے پتہ لگے کہ کرک کے عیسائیوں کے ظلم و ستم سے بھاگ کر آئے ہیں، اور انہیں یہ کام دیا جائے کہ شوبک میں رہ کر لڑکیوں کا سراغ لگائیں اور انہیں وہاں سے نکالیں۔ اس کام کے لیے جرائم پیشہ لوگ ٹھیک رہیں گے، ان کو جیلوں سے نکال دیا جائے، اور یہ بات خاص طور پر رکھی جائے کہ ان کو مصری زبان آتی ہو۔ بہت سے مورخین نے شوبک کی فتح کو مختلف رنگ دیے ہیں۔ ان میں صاف کو قسم کے مورخین میں جیسے ولیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہیں، انہوں نے صلیبیوں بڑی کڑی نکتہ چینی کی۔ وہ لکھتے ہیں ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمانی علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور کردار کشی پہ توجہ دیتے تھے۔ اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ لگتا ہے یہ کیا تھا۔ یہ درست ہے، انہوں نے مسلمانوں کے کچھ فوجی سربراہوں کو اور کچھ غیر سربراہوں کو اثر میں لے لیا تھا، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ایک فوج بھی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کی بچیاں اغوا کی، وسیع پیمانے پہ آبرو ریزی کی، قتل عام کیا، مسلمانوں کو بیغار کیمپوں میں ٹھونسا۔ مورخین نے لکھا ہے اس وقت جب شوبک کے قلعے پہ حملے کی ضرورت تھی اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی لحاظ سے بہت کمزور تھا، صلیبیوں نے شوبک سے صرف لڑکیوں کو نکالنے پہ توجہ دی۔ اس مہم کے لیے جام بازوں کا گروہ تیار کیا۔ وہ لکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی جنگی عقل مندی کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس نے صلیبیوں پہ ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ اس نے ان کی فوج بکھیر دی ہے۔ صلیبیوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ایوبی کی اپنی فوج بھی تو بکھری ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے سلطان ایوبی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس کے مشیر خاص شداد نے اس کی جس پریشانی کا ذکر کیا وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے دستے صلیبیوں کے تعاقب میں بکھر گئے تھے، اور یہ بھی صحیح ہے اس کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے۔ ایسی مثالیں ملی ہیں، بعض مسلمان دستے صحرا کی بھول بھلیوں میں بھٹک گئے اور خوراک اور پانی سے محروم رہے، لیکن وہ ہر کیفیت میں لڑتے رہے۔ یہ جذبے کی جنگ تھی جس سے صلیبی سپاہی دور تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ وہ کہ صلیبی ادھر توجہ دیتے تو ایوبی کی بکھری فوج پہ قابو پا سکتے تھے، مگر وہ ذرا سی باتوں پہ اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے اور اصل باتیں نظر انداز کر دیتے۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے، اس دور کے صلیبی وقار نگاروں کے حوالے سے 2-3 غیر مسلم مورخین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ سلطان ایوبی نے مسلسل 2 سال شوبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ زنگی کو اس کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھنا چاہتا ہے اور فلسطین کا حکمران بننا چاہتا ہے۔ وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معزول کر دے گا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں نور الدین زنگی نے اس بہانے شوبک کی اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کی مدد ہے، لیکن اس نے اپنے کمانڈروں کو خفیہ ہدایت دی تھی کہ وہ شوبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں۔ چنانچہ یہ فوج آئی۔ سلطان ایوبی سے کسی نے کہا نور الدین زنگی نے فوج اس کی مدد کے لیے نہیں بھیجی، بلکہ اس کے
قبضہ کرنے کے لیے بھیجی۔ یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گیا اور شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کی طرف واپس چلا گیا۔ عیسائی مورخین نے زنگی اور ایوبی کے اس مفروضہ کی چپکلش کو بہت اچھالا ہے۔ ان مورخین کی تعداد زیادہ جنہوں نے یہ ثابت کیا سلطان ایوبی نے 1.5 ماہ کے محاصرے کے بعد شوبک کا قلعہ حاصل کر لیا تھا۔ البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ صلیبی تخریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کا ثبوت یہ ہے سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب لمبا فاصلہ طے کر کے شوبک پہنچے۔ انہیں شک ہو گیا ان کا بیٹا ایسی حماقت پر اتر ہی نہ آئے اور کہیں ایسا نہ ہو تخریب کار اس کے خلاف زنگی کے خلاف اسے بھر دیں۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کے ایوبی بہت حیران ہوا۔ ان کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کی اور سمجھا کہ والد اسے فتح کی مبارکباد دینے آئے ہیں، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے، کیا نور الدین زنگی جاہل ہے جس نے مجھ جیسے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا ہے؟ کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرا بیٹا ذاتی اقتدار خاطر اسلامی سلطنت کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا؟ جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو۔ بات کھلی تو معلوم ہوا سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے اور نور الدین زنگی سے مدد مانگنے والا ہے۔ نجم الدین ایوب مطمئن ہو گئے اور واضح ہو گیا یہ صلیبیوں کی تخریب کاری اور عیاری ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی قاصد اور خاص فقیہ عیسیٰ الحقاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الحقاری کو نور الدین زنگی کے نام ایک تحریری پیغام دیا۔ اس کے ساتھ شوبک کے کچھ تحفے بھی بھیجے۔ اس نے لکھا بیش قیمت تحفہ شوبک کا قلعہ جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد خدائے ذوالجلال کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کروں گا۔ اس پیغام میں سلطان ایوبی نے واضح کر دیا تھا صلیبیوں کی تخریب کاری سے خبردار ہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان امراء بھی ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پیغام میں سلطان ایوبی نے شوبک کی اس وقت کی صورتحال اور اپنی فوج کی کیفیت تفصیل سے لکھی اور کچھ تجاویز پیش کی۔ اس نے زنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری سرزمین پر قلعہ بند ہے اور وہ میدان جنگ میں ہمارے خلاف سرگرم ہے اور زمین دور کاروائیاں کر کے غدار پیدا کر رہا ہے، میں اس نتیجے پہنچا ہوں ہمارے غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ہم گھر سے دور بے رحم صحراؤں میں دشمن سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں۔ وہ بھوکے اور پیاسے لڑتے ہیں، انہیں کفن نصیب نہیں ہوتا، ان کی لاشیں گھوڑوں کے نیچے روندی جاتی ہیں اور صحرائی لومڑیوں اور گدھوں کا شکار بنتی ہیں۔ اسلام کی عظمت اور وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے غیر فوجی حکام اور سربراہوں خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا، وہ میدان جنگ سے دور ہوتے ہیں۔ سلطان نے لکھا اب جب کہ ہم فلسطین کی ابتدا پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین لیے بغیر واپس نہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں آپ نور الدین زنگی غیر فوجی قیادت یعنی بادشاہوں پہ نظر رکھیں، امیر العلماء سے کہیں وہ مساجد میں ہر جگہ اعلان کر دیں سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک خلیفہ اور یہ بغداد کی خلافت ہے۔ ہر مسلمان اس واحد خلافت کی اطاعت فرض ہے، لیکن خطبے میں اور کسی مسجد میں خلیفہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ حکم بھی جاری کیا جائے آئندہ جب خلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معائنے کے لیے باہر نکلے اس کے محافظ دستے کے علاوہ کوئی جلوس اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور لوگ راستے میں رک کر اور جھک کر اسے سلام نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے سب سے اہم بات یہ لکھی کہ شیعہ سنی کا فرقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فاطمی خلافت کی معزولی نے اس تفرقے میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے۔ بے شک خلافت اور حکومت سنی ہے، لیکن کسی سنی حاکم یا اہلکار کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ شیعوں کو اپنا غلام سمجھے۔ حکومت اور فوج میں شیعوں کی پوری نمائندگی ہونی چاہیے۔ اس قسم کی کچھ اور انقلابی تجاویزیں سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو بھیجی۔ مورخین اس پر متفق ہیں زنگی نے ان پر فوری طور پر عمل کیا۔ اپنے ہاں بھی سلطان ایوبی نے شیعہ سنی تفرقہ پیار و محبت اور عقل مندی سے مٹانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف کرک میں صلیبی سلطان ایوبی پر جوابی حملے کے لیے غور کر رہے تھے۔ ان کی مرکزی کمان نے اپنے قاصدوں کے ذریعے اپنی بکھری ہوئی فوج کو احکام بھیجے کہ مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نکلنے کی کوئی ترکیب کریں تاکہ جوابی حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بچ جائے۔ ان احکامات کے ساتھ انہوں نے 40 جام بازوں کا ایسا گروہ تیار کر لیا جسے مظلوم مسلمانوں کے روپ میں شوبک میں داخل ہونا تھا اور لڑکیوں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ صلیبی حکمران اس خیال سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر ہے وہاں اپنی تخریب کاری میں اضافہ کرنے کا سوچا۔ وہ سوڈانی اور فاطمیوں کو دوبارہ قاہرہ پر قبضہ کروانا چاہتے تھے۔ کیا سلطان ایوبی جنگ ہار کر فلسطین سے چلا گیا یا آگے بڑھتا رہا؟ آنے والے حصے میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔